اسرائیل کے پاس فضائی دفاعی نظام کے میزائلز ختم ہونے لگے، ایران چن چن کر اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ تاترین صورتحال کے بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ابھی لیٹسٹ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں، ان کے پاس جو میزائل ہیں وہ تقریباً ختم ہونے والے ہیں، اور ایران تاک تاک کر نشانے لگا رہا ہے۔ اور بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پر کافی وویلا مچا رہا ہے، اور خود اسرائیل نے بھی امریکہ سے یہ کہا ہے کہ اس کے پاس انٹرسیپٹرز کم ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو پلان کی گئی تھی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پلان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ 5 دن چلے ہاں گی۔ جی، پہلے دن ہی انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 دن سے زیادہ مزاحمت نہیں آئے گی۔ آج 17واں روز ہے بالکل۔ اس جنگ کو شروع ہوئے، اور پچھلی 12 روزہ جنگ جو جون میں ہوئی تھی، اس کے بعد بھی ان کو ساؤتھ کوریا سے ہی مانگنے پڑے تھے کہ اپنے انٹرسیپٹرز جو ہیں ہمیں دے دیں، اور اس کے بعد اکتوبر میں انہوں نے واپس کیے تھے۔ لیکن اب یہ جنگ جو ہے، کیونکہ 2 ہفتوں پہ محیط ہو گئی ہے، 16 روز گزر چکے اس جنگ کو، 17 روز ہو چکے، تو اب یہ انٹرسیپٹرز جو ہیں ان کے پاس آہستہ آہستہ ختم۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایران نے اسٹریٹجی ہی یہی رکھی کہ اس نے اپنے ہلکے میزائل جو تھے اور اپنے جو کلسٹر بامز تھے، ان کے ذریعے ان کے مہنگے اور قیمتی میزائل جو ہے وہ ضائع چلوائے، کرائے۔ نہ صرف چلوائے بلکہ ان کی بیٹریز کی لوکیشنز حاصل کر لی۔ اب ان کی بیٹری کی لوکیشنز حاصل ہونے کے بعد تھاڈ اس نے تباہ کیا، پیٹرائٹ بیٹریز اس نے تباہ کی، امریکی اڈوں کے ارد گرد جتنے دفاعی نظام تھا ہاں جی، جو کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے عرب ممالک میں لگے ہوئے تھے، ان کو تباہ کیا۔ اب ان کے پاس میزائل جو ہیں وہ انتہائی شارٹیج ہے، حالانکہ یہ انہوں نے پھر دوبارہ ساؤتھ کوریا سے مانگے ہیں، تھاڈ بھی مانگا، پیٹریاٹ بھی مانگا، لیکن اس کے باوجود جب وہ پہنچیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس سے پہلے ایران کتنا نقصان کر دے گا۔ ایران نے دیکھیں، ایران نے پہلے خیبر شکن چلایا، پھر فتح 2 چلایا، شہاب 3 چلایا، اب وہ سجیل کو لے کے آ گیا۔ کل تو سنا کہ سجیل بھی چلا دیا۔ اب اس نے سجیل چلا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو سجیل کی صرف رفتار میں آج پڑ رہا تھا تو وہ جو ہے 17,000 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے اڑتا ہے۔ اتنا تیز رفتار ہے جب وہ زمین کی طرف آتا ہے، اور 7 منٹ میں وہ ایران سے اسرائیل پہنچ گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایسے میزائلز ہیں جن کو روکنے کے لیے شاید ان کے پاس نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، نہ سسٹم ہے۔ ان کو خیال یہ تھا کہ یہ میزائلز گرائیں گے، علی خامنئی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہو معاملہ جائے گا، ختم، رجیم لوگ چینج ہو باہر جائے آ گی۔ جائیں گے، لوگ باہر آئیں گے، لوگ نہیں آئے باہر۔ اب یہ جنگ طویل سے طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے حماس بند ہے، جو ان کے اتحادی ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ پہنے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آج میں نے صبح میں ایک ویلاگ کیا ہے عادل بھائی، اس میں یہ ہے کہ اگر ان کی فائبر آپٹک کیبلز جو ہیں ہاں جی، وہ کاٹ دی جائیں تو کیا بنے گا؟ اب ایران کے بس میں ہے وہ کاٹنا، کیونکہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو زیر سمندر یہ کام کر سکتے ہیں اور وہ کیبلز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور اگر یہ کیبل ڈیمیج ہو گئی تو آپ کے پورے مڈل ایسٹ کا رابطہ جو ہے بشمول اسرائیل یورپ اور امریکہ سے کٹ جائے گا۔ اب یورپ اور امریکہ سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا انٹرنیٹ بند، آپ کی ٹرانزیکشنز بند، آپ کے پیسے بند، آئل بند، جہاز بند، ٹرینیں بند، آپ کا یو نیم جو اینی تھنگ۔ آن لائن سسٹم ہے آپ کا سارا بند۔ وہ جو ہم دیکھنے کو آتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو اب ایران جو ہے ان کے متعلق جو ہے ایران نے لمبی جنگ کی پالیسی بنائی۔ اب ان کے پاس اپنے انٹرسیپٹرز گو، امریکہ یہ بیان دے رہا ہے، امریکی جو وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیکس، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس انف ویپن ہے، اور جو مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، مجھے تو وہ بھی ذرا تھوڑے سے وہ لگے، کھسکے ہوئے لگتے ہیں۔ وہاں کھسکے ہوئے لگتے ہیں۔ میں بھیجتا ہوں آپ کو، فوٹو بھیجتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس انف جو ہے میزائلز موجود ہیں، تو کہاں ہیں؟ دیکھیں، میزائلز ہونا اور انٹرسیپٹرز ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ ایران نے کیا یہ کہ ایران نے اب میں اس کی ویڈیو شاید میں آپ کو دے سکوں یا نہ دے سکوں، ایران نے ایون کے ریفلیکٹر بلون اڑا کر بھی ان کے میزائل ضائع کیے۔ بالکل ضائع کی ہیں۔ اگر آپ کو ملتی ہے تو ضرور لگائیں۔ میں وہ سٹوری دیکھ رہا تھا، اس نے سمندر کے اندر جو ان کے انٹرسیپٹرز تھے ان کو کس طرح سے ان کی پاکٹس خالی کی ہیں، اور اس کے بعد اس نے چن کر ان کے بحری اڈوں پر جہاں پر یہ ذخیرے موجود تھے وہاں پر تباہ کیے، چاہے وہ قطر تھا، بحرین تھا، عمان تھا، سعودی عرب تھا، متحدہ عرب امارات تھا، عراق تھا۔ اس نے ان فوجی اڈوں کو انہی جگہوں کو اہداف بنایا جہاں پر یہ ذخیرہ موجود تھا۔ کہیں کسی جگہ ڈرون کے ذخیرے کو اڑایا، کسی جگہ میزائلز کو، کسی جگہ پہ
ان کے جو فیول ٹینکر جہاز ہیں ان کو اڑا دیا۔ عامر پرسوں تو جو ایک ویڈیو عراق والی جاری کی ہے ایران نے، ہاں وہ ان کا ڈرون ایک شاہی ڈرون جا رہا ہے، وہ باقاعدہ پوری سرویلنس کرتا ہے پہلے کہ اچھا کون وہ سی جگہ ایران کس سے کو، نہیں آیا، مزے کی بات یہ عراق کے اندر سے اڑا ہے۔ اور کہاں جانا ہے، کون سی جگہ کو نشانہ بنا، اس نے پوری ویڈیو بنائی، اچھا نہیں، وہ اس کے بعد پورا نشانہ بنا کے اس نے، وہ میں نے سٹوری پڑھی ہے ساری، وہ اس میں اس کا ایک پائلٹ ہوتا ہے، یہ پائلٹ کی سکرین سے، جیسے آپ ہم عام ڈرونز دیکھتے ہیں کہ وہ سکرین پہ دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ جو بھی اڑا رہا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک پائلٹ رکھا جاتا ہے اور وہ پائلٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اصل میں وہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، پائلٹ اس کو ڈائریکشنز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ کہاں پہ ہمیں جو ہے نا اس کو شاہد کو اور گرانا ہے۔ آپ مجھے یہ صرف بتائیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، آواز ہے شاید کی، موٹر سائیکل انجن ہے اس کی، گڑگڑ گڑگڑ گڑ آواز ہے، اس کے باوجود اس کو گرا نہیں پا رہے ہیں، وہ جا کے نشانے پہ لگ رہا ہے۔ تو اس کا یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی نہ یہ دبئی کو بچا پا رہے ہیں۔ کل دبئی میں پھر ایئرپورٹ کے اوپر وہ جو 2 ڈرونز گرے ہیں، اس کے بعد فلائٹ آپریشن جو ہے ختم ہے، بحرین قطر سے فلائٹ آپریشن جو ہے وہ ختم ہے۔ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ امریکہ جو ہے ابھی تک اس بات پہ کیوں بزید ہے۔ امریکہ کو پہلے ہی معافی مانگ کر چلے جانا چاہیے۔ دیکھیں ایران ان کو پھانک کر کے بھی مارے گا۔ ابھی وہ جو پیسے تھے جو اس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ 12 ارب ڈالر سے ان کے بیان کے مطابق بڑھ گیا ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ 25 ارب ڈالر سے اوپر 25 سے 27 ارب ڈالر کے 25 سے 27 ارب ڈالر کا جو ہے یہ چلا گیا ہے معاملہ، کیونکہ ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو امریکہ ڈائریکٹلی یوز کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے تجارت بند ہوئی ہے، جس طرح سے خلیجی ممالک سے جو اس کو جگہ ٹیکس آتا تھا وہ بند ہو رہا ہے، تیل نہیں نکلے گا تو ان کو جگہ ٹیکس کہاں سے ملے گا، پھر اس کے جو لوگ بے روزگار ہونے ہیں، تو یہ ایک بڑا معاشی فیکٹر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ 59,000 امریکی نکلے ہیں، آپ اندازہ کریں یہ گلی کوچوں میں میرے خیال موجود تھے، 59,000 یار امریکی، 600 تو یہودی نکلے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ چھوڑ کے امریکی مشرق وسطیٰ میں پینیٹریٹ کیے ہوئے، ہاں تیل چوسنے آئے ہوئے تھے نا، اصل میں تو تیل چوسنے آئے تھے، ان کی کمپنیز یہاں پہ موجود تھیں، آئی ٹی کی کمپنیز موجود تھیں، اور ایران آہستہ آہستہ ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہوئے۔ اب تو وہ ویلا باقاعدہ اسرائیل نے شروع کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2-1 روز مزید جنگ جاری رہی تو شاید اسرائیل امریکہ سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دے، اور وہ کہے گا، اور ایران نے تو کہا بھی یہی تھا کہ اسرائیل فرسٹ، بالکل، اور امریکن سیکنڈ، اور اس نے اسرائیل فرسٹ تباہی بھی وہیں پہ مچائی ہے۔ ابھی تک اس کی پرائورٹی اسرائیل ہے، اور یہاں امریکی اڈے ہیں۔ امریکی اڈے اس لیے کہ وہاں سے اس کو فائر کیا جاتے ہیں میزائل، کبھی ٹوما ہاک میزائل فائر کیا جاتا ہے، کبھی کوئی دوسرا ہرمس فائر کیا جاتا ہے، ان کو بھی اس کو نے جو ہے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے۔ ایران ایک چومکھی جنگ لڑ رہا ہے اور کامیابی سے لڑ رہا ہے، جو اس کے لیے خطرہ بنتا ہوا نظر آتا ہے اس پر وہ میزائل یا ڈرون گرا دیتا ہے، اور یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی جو ہے یہ ختم نہیں کر سکے، نہ انہوں نے جون 2025 میں ختم کی تھی، نہ یہ اب 2026 میں ختم کر سکے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کا تھاڈ اور پیٹریاٹ وہ بیٹریز جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، اور اگلے 2-1 روز میں آپ سنیں گے کہ یہ خود ہی ہاتھ کھڑا کریں گے۔ ابھی بھی یہ اسی تلاش میں ہے کہ کسی طرح سے کوئی صلح نامہ، راضی نامہ، کوئی ثالثی جو ہے وہ ہو جائے۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح امریکہ کے اور اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کے میزائل ختم ہونے لگے ہیں اور ایران چن چن کر انہیں نشانہ بنا رہا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔